رشتہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، اے مریم، اللہ تجھے ایک مقدس فرزند عطا کرنا چاہتا ہے۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ میرا نکاح نہیں ہوا؟ فرشتہ کہنے لگا، اے مریم، ایسا کرنا تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ مقدس اور نیک خاتون کون تھی جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی؟ وہ پاک خاتون جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کی تمام عورتوں پر فوقیت عطا کی۔ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی۔ حضرت عمران علیہ السلام بنی اسرائیل میں معلم اور بہت ہی عابد زاہد شخص تھے۔ اسی وجہ سے مسجد اقصی کی امامت لوگوں نے آپ کے حوالے کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ ایک روز آپ نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اسے دانہ کھلا رہی تھی۔ جیسے ہی آپ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا بس، اور آپ نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ میرے اللہ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ بس اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ نے منت مانگی کہ میں اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے اس کی خدمت کے لیے سپرد کر دوں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جو لڑکا اللہ کی نظر کر دیا جاتا تھا وہ نہ شادی کرتا تھا اور نہ دنیاوی چیزوں میں مشغول رہتا تھا، صرف عبادت گاہ میں خدمت کرتا اور خوب عبادت میں مشغول رہتا تھا۔ لہٰذا حنا نے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن ان کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ حضرت حنا نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا۔ سریانی زبان میں مریم کے معنی خادم کے ہیں، جیسا کہ آپ مسجد اقصی کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اس لیے نام موزوں سمجھا گیا۔ بی بی مریم کی ولادت سے قبل ہی آپ کے والد وفات پا گئے، اس لیے ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ جب حضرت مریم بیت المقدس میں لائی گئیں تو مجابروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مجابرین وہ جو قلم سے توریت لکھتے ہیں پانی میں چھوڑ دیں، جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے الٹا بہے گا وہ مریم کی کفالت کا حقدار بنے گا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی میں بہاؤ کے الٹی طرف بہا دیا اور وہ ان کے پرورش کے حقدار بن گئے۔ اس لیے بی بی مریم کو منت کے مطابق پرورش کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ حضرت زکریا کی بیوی آپ کی خالہ لگتی تھی، لہٰذا ان کی پرورش ان سے بہتر، ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم دوسرے بچوں کے نسبت بہت تیزی سے بڑھتی گئی۔ جب آپ حضرت زکریا علیہ السلام اور اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر تھوڑی بڑی ہوئی تو بیت المقدس میں آپ کے لیے ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے پاس آتے تو حیران ہوتے کیونکہ آپ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہوتے، گرمیوں کے پھل سردیوں کے موسم میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں کے موسم میں آپ کے حجرے میں رکھے ہوتے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم سے پوچھتے کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں، انہیں کون دے جاتا ہے، تو حضرت مریم فرماتی کہ اللہ کے پاس سے۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا، اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں سارے جہاں کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کر اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کی۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہتی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی اور پرہیزگار خاتون ہیں، اور لوگ آپ کا بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام بی بی مریم سلام اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی، اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے آگاہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں تو تیرے رب کا فرض لاتا ہوں اور میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کنواری مریم پریشان ہو کر کہنے لگی کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم پر پھونک مار دی، جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب بی بی مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی کہ حضرت مریم حاملہ ہو گئی ہیں، جس وجہ سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام و بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئیں اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھیں کہ ایک دن آپ کو شدید درد شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھیں وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو جاتا اور پھل دیتا تھا۔ حضرت مریم درد سے بے چین تھیں، بدنامی کا خیال تھا۔ آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے پیروں کے نزدیک ایک نہر جاری کر دیا اور غیبی آواز آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو سکون پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ آپ کی گود میں بچے کو دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانے دے رہے تھے، حالت زار تنگ ہو گئی۔ بس بی بی مریم سلام اللہ علیہا بچے کی طرف اشارہ کر کے فرماتی ہیں کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو، تمہیں تمہارے سبھی سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ لوگ کہنے لگے بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ بس اللہ کے حکم پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا، اور مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد بی بی مریم سلام اللہ علیہا آپ کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو آپ بیت المقدس واپس لوٹ آئیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی تاریخ وفات 30 عیسوی اور آپ کی عمر 51 سال لکھا گیا ہے۔ اسلام کے علاوہ اور کیتھولک اور عیسائی لوگ بھی بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو نہایت ہی پاک باز اور ادب و احترام سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن پاک میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد نامے میں بھی آپ کا نام موجود ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح بی بی مریم، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔